टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के पाक, जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खा आप स्काइप आईडी पर हैं या फेसबुक पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप सबों की खिदमत में आज फिर सलाम पेश करता हूं और शुक्र हो उस खुदावंद का जिसने मेरी जिंदगी में आज ये अनमोल और खूबसूरत वक्त बख्शा है कि आपके साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की इन गहरी और अमीक बातों को सीख सकूं। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद खुदा उस पाक रूह के वसीला से जिसके जरिया से ये कलाम मुल्हम हुआ, आज उसी पाक रूह के वसीला से इस कलाम के समझने के लिए भी हमें तौफीक बख्शेंगे। आए हम खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो दें। मैं दानियेल नबी का सहीफा और उसके 6 बाब से आपके सामने इन दिनों बाइबल स्टडी कर रहा हूं। हमने गुजरे हफ्ते 10 आयत पर गौर किया था, सिर्फ 10 आयत पर, क्योंकि उस एक आयत में बहुत कुछ था। लेकिन आज आयत 11 से लेकर आयत 15 तक आपके साथ मिलकर सीखूंगा, क्योंकि इन आयात में कुछ बातें रिपीट की जाती हैं जो इन्हीं आयात में है और एक ही तरह का टॉपिक यहां पर हमें नजर आता है। याद रहे कि हम दानियेल नबी के सहीफे के 6 बाब में उस मकाम पर हैं जहां दानियेल के साथ हसद और जलस करने वाले वज़रा और नाजिम बादशाह के हुजूर एक नामा लिख कर जाते हैं ताकि दानियल को इस तौर पर फंसाया जाए कि ऐ बादशाह, वो आपकी पूजा नहीं करता, वो किसी और माबूद की पूजा करता है। और इसी ज़िमन में हम इसको फंसा सकते हैं। वैसे तो और कोई बात हमें नजर नहीं आती। हमने इस आयत से अपनी जात के लिए बहुत कुछ सीखा था। आज आयत 11 गौर से सुनिएगा। अगर आपके पास खुदा का कलाम इस वक्त खुला हुआ नहीं तो, अगर खुला हुआ है तो डबल आंखें इन आयात पर लगाकर मेरे साथ सीखिए। लिखा है, तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियेल अपने खुदा के हुजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है। आयत 10 में हमने देखा था कि वो खुदा के हुजूर दुआ और शुक्रगुजारी करने के लिए अपनी कोठड़ी में पोशीदगी में गया, जो बसीमत यरूशलेम के खुलती थी। और मैंने इसका रीजन भी बताया था कि क्यों वो यरूशलेम की तरफ मुड़कर दुआ करता था। और दुआ के माना खुदा से बातें करना है, सिर्फ मांगना नहीं है। और फिर दुआ और शुक्रगुजारी हमने देखा। और आज यहां लिखा है,
ایک اور بات کہ وہ التماس کر رہا تھا، یعنی خدا کے حضور اپنی مناجات پیش کر رہا تھا۔ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دعا کے یہاں پر کچھ اصول بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ یوں تو ایک ویڈیو میں آلریڈی کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، خدا کی تعریف کرنا، خدا کی شکر گزاری کرنا، اور پھر خداوند کے حضور اپنی مناجات کو پیش کرنا۔ اور چونکہ ہم دانییل کے وقت میں نہیں ہیں، مسیح خداوند کے بعد ہم فضل کے دور میں ہیں، اس لیے چوتھی بات ہم کہا کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ اور اس جملے کو کئی طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے اور ہم پیش کرتے بھی ہیں۔ اور انہوں نے یہ دیکھا کہ دانیل خدا سے بات کر رہا ہے۔ یہ لوگ جمع ہوئے اور دیکھا، اس کا مطلب یہ کہ شاید دانیل کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے کہ یہ اپنے گھر میں جا کر کیا کرتا ہے۔ اور لکھا ہے اور دیکھا، جمع ہوئے اور دیکھا کیا کہ دانیل اپنے خدا کے حضور دعا اور التماس کر رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوں اور پھر کوئی آئے اور ہمیں دعا یا روح میں دیکھے۔ اس لیے نہیں ہم دعا کریں کہ کوئی آ کر دیکھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ہم دعا میں ہوں اور کوئی اچانک آئے اور اس کو یہ سبق ملے کہ میں دعا کر رہا یا میں دعا کر رہی ہوں۔ یہ خداوند کے حضور ہمارا تعلق اور رشتہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں منافقت، ریاکاری اور دکھاوے کی بات قطعی طور پر نہیں ہے۔ لیکن آیت 12 میں ہم دیکھتے ہیں، پس انہوں نے بادشاہ کے پاس آ کر اس کے حضور اس کے فرمان کا یوں ذکر کیا کہ اے بادشاہ، کیا تو نے اس فرمان پر دستخط نہیں کیے کہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے۔ ان دو آیات کو بیس بنا کر ذرا تصور کیجئے کہ جب وہ دانیل کا پیچھا کر رہے تھے، جا کر دیکھا کہ وہ اپنے خدا کے حضور دعا کر رہا ہے، اور شاید پھر دبے پاؤں واپس لوٹے اور بادشاہ کے حضور ابھی حقیقت نہیں کھولی۔ انہوں نے بادشاہ کے حضور جا کر بتایا کہ کیا آپ نے یہ فرمان جاری نہیں کیا کہ 30 روز تک جو کوئی آپ کے سوا کسی اور معبود کی پوجا کرے، عبادت کرے، پرستش کرے، وہ شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، مادیوں اور فارسیوں کے قانون کے مطابق، فرمان کے مطابق، جیسا میں نے کہا، اس آئین کے مطابق یہ بات سچ ہے کہ میں نے کہا تھا، اور اس مسودے پر میں نے اپنے دستخط اور سائن بھی کر لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
اگر آج کے دور کے یہ ناظم اور یہ وزیر ہوتے تو وہ لازماً دانیل کی سیلفی بناتے کہ دیکھو جی وہ دعا کر رہا ہے، اپنے معبود کو پکار رہا ہے۔ اور میں ایسے فیل کرتا ہوں کہ اگر اس دور میں یہ ٹیکنالوجی ہوتی تو لازماً ثبوت کے طور پر وہ ویڈیو بناتے یا پکچر بناتے تاکہ ثبوت کے طور پر بادشاہ کو دکھا سکے، لیکن اس وقت ایسا تھا نہیں۔ تو بادشاہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ فرمان جاری کیا ہے نا؟ اور بادشاہ جواب میں یہ کہتا ہے جی ہاں یہ بات سچ ہے، میں نے یہ فرمان جاری کیا۔ یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا ہوگا کہ دانیل وہ واحد شخص ہے جو آپ کی فرما برداری کے بجائے، آپ کی بات کو ترجیح دینے کے بجائے، آپ کے آئین کو ماننے کے بجائے وہ اپنے کسی معبود کو پوجتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا فرما بردار ہے اور اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں آیت 13 میں، تب انہوں نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ اے بادشاہ، یہ دانیل جو یہودا کے اسیروں میں سے ہے نہ تیری پرواہ کرتا ہے اور نہ اس امتناعی فرمان کو جس پر تو نے دستخط کیے ہیں خاطر میں لاتا ہے، بلکہ ہر روز 3 بار دعا کرتا ہے۔ چونکہ 30 روز تک کوئی کسی اور معبود کو مانے تو وہ شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا، 30 دنوں تک آزمایا جائے گا۔ اور مجھے یوں لگتا ہے کہ 30ویں دن تک انہوں نے نامعلوم کتنی بار دانیل کی جاسوسی کی اور دیکھا کہ وہ یہوہ خدا کے حضور دعا کرتا ہے۔ اور اگر دن میں 3 بار وہ دعا کرتا تھا تو شاید 30ویں دن تک تقریباً 90 بار وہ دعا کر چکا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی زبور 119 کی 164 میں کہ میں 7 بار خداوند کی تعریف اور حمد و ستائش کرتا ہوں، اور یہاں وہ 3 بار کر رہا تھا۔ اہل یہود کے ہاں یہ قانون کہیں لکھا ہوا تو نہیں نظر آتا، لیکن صبح، دوپہر اور شام کو وہ ہیکل میں قربانیاں بھی گزرانتے تھے اور وہ دعائیں بھی کرتے تھے۔ اسی لیے زبور نویس کہتا ہے شام صبح دوپہرانوں میں فریاداں گزرانا۔ اب بادشاہ کے پاس آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دانیل ہے جو آپ کی پوجا نہیں کرتا، آپ کے فرمان کو بجا نہیں لا رہا، وہ اپنے معبود کی پوجا کرتا ہے، اور یہ دانیل یہودا کے اسیروں میں سے ہے، اس کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جس آئین پر آپ نے دستخط کیے ہیں اس کے برخلاف ہم نے اس کو دن میں 3 بار دعا کرتے ہوئے پایا ہے۔
जब हम इन आयात को देखते हैं ना, यह सिर्फ एक बुनियाद सी बांधी जा रही है, लेकिन जो आयत 14 है, जरा गौर से सुनिएगा। जब बादशाह ने यह बातें सुनी तो निहायत रंजीदा हुआ और उसने दिल में चाहा कि दानियेल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। आयत 15 भी पढ़ देता हूं। फिर ये लोग बादशाह के हुजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे, ए बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और फारसियों का आईन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। और मैं ऑलरेडी आपकी खिदमत में इस बात को तो पेश कर चुका हूं कि मादियों और फारसियों के बनाए हुए कवानीन और आइन एक दफा बादशाह उनको पास कर दे तो उसके बाद अगर बादशाह चाहता भी ना तो वो उस फरमान को, उस आइन को तब्दील नहीं कर सकता था। आप जानते हैं, और मैंने इस बात का पहले भी जिक्र किया, कि दानियेल की एक रेस्पेक्ट थी नबूकतनजर के वक्त भी, बेलशजर के वक्त भी, और अब दारा बादशाह के यहां भी, और यहां तक कि ना सिर्फ इन असीराने यहूदा में से इसको वजीर बनाया गया, उन 120 नाज़मों के ऊपर 3 में से एक ये था, बल्कि अब बादशाह चाहता था कि अपनी सारी ममलकत पर इसको मुख्तार ठहराया जाए, इसको खास जिम्मेदारी सौंपी जाए। बादशाह अब इसके बारे में यह सोचता था। आप अंदाजा कीजिए कि बादशाह के हुजूर शहजादे, उमरा, सरदार, मशीर, कसदी और बड़े बड़े ब्रिलियंट और पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद बादशाह का ट्रस्ट और भरोसा दानियेल पर ही था। तो जरा गौर फरमाएं कि दानियेल ने इस अजनबी देश यानी दियारे गैर में एक कैसी गवाही छोड़ी कि बादशाह भी अब उसके पीछे चलने लगा, दानियेल का कलमा पढ़ने लगा, दानियेल पर ट्रस्ट और भरोसा करने लगा। यह कितनी बड़ी बात है। और इसके पीछे राज यह है जो 3 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि जब इंसान की रविश खुदा को पसंद आ जाए तो उसके दुश्मन भी उसके दोस्त बन जाते हैं। दानियेल खुदा के साथ वफादार था और उसको सरफराजी मिली। यूसुफ बिन याकूब खुदा के हुजूर फर्मा बरदार था और उसको मिस्र का हाकम बना दिया गया है। और यही हकीकत हम यहां पर देखते हैं कि एक बड़ा रोल इस दानियेल को दिया जाने वाला था। लेकिन लिखा है जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो क्या हुआ? निहायत रंजीदा हुआ, गमजदा हुआ। वो सोचने लगा होगा, ओहो अब मैं क्या करूं? दानियेल जो इतना वफादार शख्स, मैं अब उस सील को, जो शाही सील और स्टैंप उस मसवदे पर लगा चुका हूं,
अब उसको मैं कैसे रिमूव करूं, क्योंकि मादियों और फारसियों के कानून अटल होते हैं और अब मैं भी इसमें कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूं कि मेरा अजीज, मेरा मोहसन, मेरा दोस्त और वफादार बंदा इन सब में से एक, इसको किसी तरह से बचाया जा सके। और बादशाह तो इस बाबत पहले सोचता भी नहीं था कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए। मुखालिफीन दानियल ने इस तरह का कानून बनाकर बादशाह को दिया, और चूंकि ये सब बड़े लोग थे, जिस वजह से बादशाह ने इनकी बात को मान लिया। उसको क्या पता था ये दानियल के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जब पर्दा कुशाई हुई तो फिर पता चला, ओ ये तो मेरा रफीक दानियल है। अब मैं क्या करूं? मैंने खुद अपने हाथों से साइन किए, स्टैंप लगाई। हालांकि वो दानियल के खुदा को मानने वाला नहीं था, लेकिन अब वो खुद को मुजरम समझने लगा, क्योंकि वो जानता था कि मैंने जो फैसला किया इनके कहने पर किया, इमोशनली किया, जल्दबाजी से किया, जबकि मुझे खुद डिसीजन लेना चाहिए था अच्छी तरह देखभाल कर कि यह कानून क्यों और किसके लिए तरतीब दिया जा रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि वो इतना रंजीदा हुआ कि उसने अपने दिल में एक तमन्ना, एक आरजू की, चाहा उसने कि काश कि कोई ऐसा तरीका हो कि दानियल को छुड़ाया जा सके। बादशाह ने कोशिश की कि दानियल को किसी तरह छुड़ाया जा सके, और लिखा है कब तक कोशिश करता रहा? गरूबे आफताब तक, यानी सूरज के डूबने तक ओ दारा बादशाह कोशिश करता रहा कि कोई ऐसी सबील, कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि मेरा महबूब बंदा फर्मा बरदार किसी तरह से बच जाए और उसको शेरों की मांद में न डाला जाए। मैं समझता हूं कि दारा जैसे लोग भी, अगर दानियल जैसे लोग नहीं मिलते ना, तो दारा जैसे लोग भी बहुत कम मिलेंगे। दानियल की बात तो है ही, लेकिन दारा जैसे क्यों? इसलिए कि ये जो दारा बादशाह था, अपने आप को उसने मुजरम समझा दानियल के हक में, और वो रंजीदा हुआ और वो सोचने लगा कि असल में ये मेरे अहमकाना और बेवकूफाना फैसले के सबब से ऐसा हुआ। अगर मैं ना करता ये फैसला, यानी साइन ना करता, तो मेरा हबीब, मेरा दोस्त बच जाता। यहां पर जो गौर तलब बात है वो ये है कि शायद कई ऐसे लोग हैं, पॉसिबली मेरे और आपके हक में कई बेवकूफाना फैसले बगैर सोचे समझे करते हों, और बाद में उनको याद आए कि नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं थी और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جب میں اور آپ کئی احمقانہ اور جذباتی اور ایموشنل ڈیسیژنز لیتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کسی کے حق میں بھی، خواہ وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، اور جب بات پتہ چلے کہ جی یہ غلط بات ہے، تو کیا پچھتاوا ہمارے اندر، ہمارے دل میں ہوتا ہے؟ کیا ہم کسی طرح سے اس گنجل کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا کبھی سوچتے ہیں کہ او میں مجرم ہوں، میں نے گناہ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جو میں نے کر دیا ہے اب میں کیا کروں؟ خیر، اس کا حال مسیح خداوند نے دے دیا کہ قبل اس کے کہ تو مذبح پر جائے، اور اگر تیرے بھائی کو تجھ سے شکایت ہے یا تجھے اس سے، تو جا اور اس کے ساتھ صلح کر، پھر آ کر اپنی نظر گزران۔ اقرار ایک دوسرے کے سامنے ہونا اور ماننا کہ مجھ سے یہ ہوا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے برخلاف کوئی اس طرح کا فیصلہ کرے، جیسے وہ پاکستان میں قانون ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، بھلے اس طرح کا ہو یا کوئی چھوٹا موٹا ہو، تو ہمیں دانیل کی طرح خدا کے قدموں میں جھک جانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ لیسن اور یہ سبق آپ کے لیے ہے یا نہیں؟ میرے لیے ہے کہ مجھے ایسے لمحات میں کیا کرنا ہے۔ بادشاہ نے بڑی محنت کی، اور اس محنت کی وجہ یہ تھی کیونکہ جس دن فیصلہ سنایا جاتا تھا کہ اس شخص کو شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے، اس فیصلے کے لیے اب انتظار نہیں ہونا ہوتا، اسی شام کو وہ سزا دی جاتی تھی جو سزا اس شخص کے لیے مقرر تھی۔ وہ دوسرے تیسرے دن پر نہیں جاتا تھا، اسی دن فیصلہ ہوتا تھا۔ اور ستمبر 2022 کے اختتام پر جب میں سعودی عربیہ ریاض گیا خداوند کے کام کے لیے، تو دوستوں سے بات چیت ہو رہی تھی اور کچھ باتیں میرے لیے نئی تھیں، اور یہ تو مجھے پتا تھا کہ سعودیہ کے قانون کے مطابق چور کے ہاتھ کاٹے جانا اور آنکھیں نکالی جانا اور قاتلوں کی گردن اڑانا یہ وہاں کے قانون ہیں۔ اور میں ایسے ہی اپنے ایک بھائی سے پوچھ رہا تھا، تو انہوں نے جو بات کی، بہت ساری باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، آج کل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی مجرم کو سزا سنا دی گئی تو پھر اس کے لیے اپیلیں نہیں ہوتی، اس کے لیے انتظار نہیں کیا جاتا، اسی دن اس شخص کا کام تمام کیا جاتا ہے، فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعد میں شاہی خاندانوں کی اور ادھر ادھر سے کئی سفارشیں آتی ہیں، اور یہاں کے قضات ان سفارشوں کو نہیں مانتے، تو قبل اس کے کہ سفارشیں آئیں، اس مجرم کا کام کر دیا جاتا ہے۔ اور دانیل کے وقت بھی ایسا ہی تھا، مادیوں اور فارسیوں کے قانون کے مطابق بھی، کہ جس دن
یہ فائنل دن ہوتا، اس دن اس بندے کا کام تمام کیا جاتا تھا۔ اب آج ہی کی گویا شام تھی، میں مثال دے رہا ہوں۔ 30 دنوں کے بعد جب اب بادشاہ کو ابھارا جا رہا تھا کہ وہ دانیل ہے، قانون کے مطابق اس کو سزا دے، بادشاہ جانتا تھا کہ شام کو اس کو پھینک دیا جائے گا۔ میں کوشش کروں کسی طرح سے یہ بچ جائے۔ صبح سے غروب آفتاب تک وہ کوشش کرتا رہا، اور پھر لکھا ہے یہاں اس 15ویں آیت میں وہی بات جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اے بادشاہ تو سمجھ، گویا تو نہیں سمجھ رہا ہماری بات، سمجھ کہ مادیوں اور فارسیوں کا آئین یوں ہے کہ جو فرمان جاری ہو جائے تو وہ بدلتا نہیں ہے۔ شام ہو گئی ہے بادشاہ سلامت، اب اپنا کام آپ کر دیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے اس کے بعد کی، لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ نیکسٹ بائبل سٹڈی میں شریک ہونا پڑے گا، تاکہ آپ دیکھ پائیں کہ اب دانیل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بادشاہ نے کیا کیا، ان ناظموں اور 2 وزراء نے کیا کیا، اور دانیل کا کیا حال ہوا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری آئندہ کی بائبل سٹڈیز میں، اگلے ہفتے نہیں لیکن اس کے بعد جو ٹیوزڈے ہوگا، ہمارے ساتھ آپ شریک ہوں، اور میں اور آپ مل کر ان اگلی باتوں کو سیکھیں گے کہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کیا درس دے رہے ہیں۔ عزیزو، قبل اس کے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ کریں، جذبات میں بیٹھ کر بہہ کر نہ کریں۔ کسی بھی فیصلہ سے پہلے سوچنا، دعا کرنا ایمانداروں بہت ضروری ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، پہلے سوچو، پھر بیلنس کرو، تولو، اور پھر بولو۔ ہم نے کتنے بے وقوفی کے فیصلے کیے ہیں۔ بادشاہ کا ضمیر اس کو کہہ رہا تھا تم غلط ہو۔ جب خدا کا روح ہمیں کہتا ہے کہ تم غلط ہو، تو کہیں پھر بھی ہم اس راہ پر بڑھتے چلے تو نہیں جاتے۔ آج خداوند مجھ سے اور آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے گریبان میں جھانک اور دیکھ کہ تو کہاں ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا باپ، شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے کلام کی ان سندر اور عمیق باتوں کے لیے جو آج آپ نے ہم سے کی ہے۔ اے خداوند، ہمیں فضل عنایت فرمائیے کہ دعا اور روزہ میں جو بھی فیصلہ کریں، آپ کی حضوری میں بیٹھ کر سوچ اور سمجھ کر، دوسروں کے ساتھ مشورہ کر کے، کیونکہ صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ او خداوند، ماضی رفتہ میں ہم نے جو بے وقوفانہ اور احمقانہ فیصلے کیے ہیں، ہمیں معاف کیجیے۔ فضل بخش دیجیے کہ آج اس کلام کے سننے اور سیکھنے کے بعد ہم اپنی سوچیں آپ کے کلام کے اس سانچے میں ڈھالنے والے ہو سکیں۔ آج پھر اپنے تمام عزیز بھائیوں، بہنوں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو آپ کے سپرد کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں۔
अपने करम की निगाह अपने लोगों पर कीजिए। जो बीमार हैं उनको शिफा अनायत फरमाइए। परेशान, डिप्रेस और दुखी लोगों को अपना इत्मीनान और सुकून बख्श दीजिए। बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलिए और बे औलाद कपल्स को खुदावन 2024 में औलाद जैसी बरकत दीजिए और यह साल आपके लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी का और तरक्की और बढ़ोतरी का साल ठहरे। हमारी दुआ और इल्तिजा को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावन के वसीले से। आमीन एंड आमीन। खुदावन इस कलाम पाक के वसीला से हम सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम फिर मिलेंगे और खुदावन की आवाज को सुनेंगे कि वो क्या कहता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज।